बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो इमरान खान साहब पर एक नया केस बनाकर बैठा है। इमरान खान साहब का कहना है कि नैब फंस गया है। हमें कुछ ऐसा मालूम हो गया था कि हमने अपनी तैयारी कर ली थी और उस तैयारी की वजह से अब नैब फंस चुका है। हम ये अदालत में साबित करेंगे और चेयरमैन नैब पर एक बार फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि उन पर हम कार्रवाई करेंगे। और इमरान खान साहब को ये यकीन है कि नैब उनके इस मामले में, ये जो एक बार फिर तोशाखाना केस है, कुछ भी साबित नहीं कर सकेगा। क्यों नैब के फंसने का यकीन है इमरान खान साहब को, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हर हाल में ये जो अल कादिर ट्रस्ट केस है, या मलिक रियाज से अराजी लेने का मामला है, या फिर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, आप इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, इस केस में कुछ हो जाए इमरान खान को सजा देनी है। अब तक इस कोशिश में कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन इमरान खान को सजा देनी है। ये क्या खिचड़ी पक रही है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये गुज़श्ता कुछ दिनों की सबसे अहम खबर है कि हमारे यहाँ जो फायरवॉल की तंसीब हो रही है, उसके बाद ऐसा होगा कि मुल्क में वीपीएन भी नहीं चलेंगे, सब कुछ रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। हम्माद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस खबर पे मुसलसल काम कर रहे थे। उन्होंने ही फायरवॉल की खबर ब्रेक की थी, इस हवाले से अपडेट्स देते रहे। हम्माद हसन का ये कहना है कि पाकिस्तान में फायरवॉल की तंसीब का तजुर्बा नाकाम हो चुका है। अब नाकामी का लेवल क्या है? मुकम्मल नाकामी है, कुछ कामयाबी है, बड़ी हद तक नाकामी है, ये नहीं पता। लेकिन ये इस हद तक नाकाम हो गया है कि हमने अपने दोस्त मुल्क से कहा है कि हाथ जुड़े हुए हमारे, ये ले लीजिए और हमें ठीक टेक्नोलॉजी दीजिए ताकि हम उसको अपने यहाँ नस्ब करके अपनी मर्जी के रिजल्ट्स उससे हासिल कर सकें। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात हुई और 3 बार सवाल हुआ। अब याद रखिएगा, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बताया था, हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के दिए गए शो कॉज नोटिस के बावजूद भी वायलेशन की, तो अब उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी, यानी शेर अफजल मरवत पार्टी से निकाल दिए गए हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि ये इमरान खान साहब की मंजूरी से हो रहा है और अब हम ये तकाजा करते हैं कि शेर अफजल मरवत अगर ईमानदार आदमी है तो इस्तीफ़ा भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीट जीती है इमरान खान के नाम पे। शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों से, वोटर्स से मशवरा करूंगा, सीट वाकई इमरान खान के नाम पे जीती है, इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करूंगा, इस्तीफ़ा देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान मेरा लीडर है, इमरान खान के कान भरे गए हैं। अब इमरान खान साहब का नाम लिया गया नोटिफिकेशन में। बैरिस्टर गौहर जो बाहर चेयरमैन हैं पार्टी के, जेल से बाहर पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इमरान खान ने नहीं कहा, लेकिन पार्टी कह रही है इमरान खान ने कहा है। नईम हैदर पंजुता कह रहे हैं ये पार्टी का फैसला इमरान खान की मंजूरी के बाद है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं मैं इमरान खान से बात करूंगा। यहां तक तो बाहर की खिचड़ी थी। अंदर क्या हुआ? इमरान खान साहब से 3 बार सवाल हुआ शेर अफजल मरवत के मामले पर। इमरान खान साहब ने जवाब देने से गुरेज किया। एक आध बार तो वो इंतजार पंजोता साहब से बात करने लगे। मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब ने इस सवाल को अवॉइड किया। फिर बिलाखिर जब ये सवाल बार बार हुआ तो उन्होंने कह दिया इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर इमरान खान साहब का फैसला है, उनकी मंजूरी से नोटिफिकेशन हो गया है, शेर अफजल की बुनियादी रुकनीत ही खत्म हो गई है, तो इमरान खान साहब बता देते। यहाँ मामला कुछ मशकूक हो जाता है। इमरान खान साहब नाराज जरूर थे, इस बात पर शदीद नाराज थे कि शेर अफजल मरवत जो है वो ख्याल नहीं रखते बात करते हुए, तो इस बात पर नाराज थे। लेकिन क्या इमरान खान की मंजूरी, इमरान खान साहब की मुसलसल खामोशी और फिर ये कहना कि इस पर बाद में बात करेंगे, इसने मामले को कुछ मशकूक बना दिया है। इसके अलावा इमरान खान साहब से सवाल हुआ जीएचक्यू के सामने एहतजाज पर। तो इमरान खान साहब ने फिर एक बार कहा कि जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, क्या गलत किया था हमने? वो कहते हैं आईन में कहाँ लिखा है कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना जुर्म है। अब सहाफ़ी ने ये सवाल किया, क्या आपने अपनी जमात को फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देने से रोका है?
اس طرح کا ایک نوٹیفیکیشن چل رہا تھا، وہ اسی وقت ثابت ہو گیا تھا کہ فیک ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت کا کوئی بھی ادارہ غلط کام کرے گا تو تنقید کریں گے، حکومت کا کوئی بھی ادارہ غلط کام کرے گا تو تنقید کریں گے۔ فوج محکمہ دفاع ہے اور محکمہ دفاع حکومت کے انڈر ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس سوال کا یہ جواب دیا۔ یہ سوال ہوا کہ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ آپ عوام کے سامنے معافی مانگیں، کیا آپ معافی مانگیں گے؟ یہ بات بار بار ہوتی ہے اور صدق دل سے معافی مانگی جائے، یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا ان کو معافی میرے سے مانگنی چاہیے، ظلم میرے ساتھ ہوا، مجھے رینجرز نے اغوا کیا۔ اور یہ بھی سوال ہوا، محمود خان اچکزئی نے انکار کیا ہے کہ وہ آپ کی جانب سے فوج سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ محمود اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے۔ اب صحافی نے سوال کیا، آپ نے گزشتہ سماعت پر جو بیان دیا تھا اس بیان سے آپ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مدر آف آل یو ٹرن وہ ہے جو مسلم لیگ نون نے کیا، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، بوٹ کو عزت دی۔ اب محمود خان اچکزئی والے معاملے پر جو صحافی اندر جاتے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا، یہاں وہ مختلف بات کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے سیاست میں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا تھا، یہ ہمیں اندر سے پتہ چلتا ہے۔ اب میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ صحافی جب اندر جاتے ہیں تو 20 25 30 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے عمران خان صاحب کی، اور باہر صحافی آ کر رپورٹ کرتے ہیں، اس میں سوالات ہوتے ہیں، درمیان میں وکیلوں کی گفتگو ہوتی ہے، بشرا بی بی کی گفتگو ہوتی ہے۔ احتمال ہے، لیکن یہ ایک زائد رپورٹرز نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی۔ پھر عمران خان صاحب نے جو ڈیل کا باہر نون لیگ کے صحافی بڑا شور مچاتے ہیں، مخصوص صحافی، عمران خان صاحب نے کہا مذاکرات صرف 2 شرائط کی بنیاد پر کروں گا۔ پہلی شرط آئین کے دائرے میں رہ کر مذاکرات ہوں گے، دوسری شرط میرا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مذاکرات ایک بار پھر انہوں نے کہا انہی سے کروں گا جن کے پاس اصل طاقت ہے، حکومت سے مذاکرات کرنے سے ان کی حکومت چلی جائے گی، ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے بات کی، اور انہوں نے کہا یہ ماضی کی طرح دوبارہ عدالتوں پر حملہ آور ہو رہی ہیں، جو پوری کوشش ہو رہی ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا، نہ مانا جائے، قانون سازی کی جائے، کچھ کر لیا جائے، لیکن اس فیصلے کو نہ تسلیم کیا جائے، عمل درآمد نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ پھر عدالتوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے جو کچھ کہا وقت نے سچ ثابت کر دیا ہے۔ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں ہم کہ کمشنر راولپنڈی کو سامنے لائیں، وہ تو چیف جسٹس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں مجھے پھانسی دے دینا، تو اس کو سامنے لانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ دنیا میں جمہوریت اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے، کبھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلی، یہ ساری اخلاقی قوت سے سر سے اتار کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی۔ اب جو نیب کے پھنسنے والی بات ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں پہلا ریفرنس جس ہار پر بنایا گیا نیب کو نہیں پتا، وہ ہار ہمارے پاس ہے۔ 18 مارچ کو بنی گالہ رہائش پر چھاپے سے قبل تمام قیمتی اشیاء وہاں سے محفوظ جگہ منتقل کر دی تھیں۔ جس ہار پر مجھے سزا دی گئی ہے میں نے غلطی سے بتا دیا کہ وہ ہار ہمارے پاس ہے، میرے پاس موجود ہونے سے نیب پھنس گئی ہے، اس لیے مجھے جلدی میں سزا سنا دی گئی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بتاتے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چیئرمین نیب کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب ریفرنس سے بری ہونے کے بعد محسن نقوی، چیئرمین نیب، تفتیشی افسران سمیت جھوٹے بیان دینے والوں پر کیس کروں گا۔ اور بنی گالہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے کہا کہ بنی گالہ کیمپ آفس اس کے تمام اخراجات خود برداشت کرتا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کی اس معاملے میں گفتگو تھی۔ اور یہ جو آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب کا، عمران خان صاحب کے وکلا میں شامل، عمران خان صاحب سے جو وکلا کی کور ٹیم ملاقات کرتی ہے اس کور ٹیم کا حصہ انتظار پنجوتا صاحب بتا رہے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے خبر ہے کہ احتساب عدالت کے جج صاحب انہیں تیسری بار چینج کیا گیا ہے۔ تو پنجوتا صاحب اس کا نوٹیفیکیشن لگا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک جو گواہیاں ہوئی ہیں ان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ عمران خان کو سزا دی جا سکے، اس لیے سزا دینا طے ہے، تو اب ایک کے بعد ایک جج بدلا جا رہا ہے۔ لیکن پرابلم یہی ہے، ہم کئی بار بات کرتے ہیں نا کہ عدالت نے چھوڑ دیا، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے سامنے آیا کیا ہے، عدالت کے سامنے گواہی میں کیا آیا ہے، چالان میں کیا آیا ہے، پولیس نے، تفتیش کاروں نے رکھا کیا ہے عدالت کے سامنے، عدالت اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے معاملے میں اب تک کامیابی نہیں ہو رہی تھی، یہ عمران خان صاحب کے وکلا کا دعویٰ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی لیے
ایک کے بعد ایک جج چینج کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو سزا دلوائی جا سکے. تیسرے جج صاحب آئیں, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس معاملے میں. اب اس کے بعد میں آپ سے مزید عرض کروں کہ ایک معاملہ ہے ہمارے سامنے وائرل ویڈیو کا. یہ وائرل ویڈیو ثنا صفیناز کے ایک آؤٹ لیٹ کی وائرل ویڈیو ہے. وہاں ایک خاتون کھڑی ہوئی ہیں, انہوں نے اسٹاف کی طرف ایک سوٹ پیکڈ وہ اچھالا اور کہا لارج سائز نہیں ملے گا, میں پورے سندھ میں ثنا صفیناز بند کروا دوں گی. آئی ایم سیکنڈ ٹو زرداری کی کزن ہوں, تم جانتے نہیں ہو مجھے, میرے سوئس بینک اکاؤنٹ کے کارڈ میں 50 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ کوئی رونت اپنی دولت کا اظہار, 50 لاکھ روپے تو آج کل کراچی میں غریب کا مکان بھی اس میں 50 لاکھ روپے میں نہیں بنتا جو مہنگائی کا عالم ہے. بہرحال وہ اس طرح کر رو فٹ سے چیخ رہی چلا رہی تھی. ایک چھپ کے ویڈیو بنا لی گئی ان خاتون کی, اور وہ بتانے لگی زرداری کی کزن ہوں, ثنا صفیناز بند کروا دوں گی, تو مجھے لارج سائز چاہیے. بھٹو قربان نہیں ہوگا, دوسرا بھٹو سندھ میں قربان نہیں ہوا, تو لارج سائز نہ ملنے سے بھٹو قربان ہو جائے گا, یہ بھی کوئی عجیب ہی انہوں نے لگایا. اور اگر آپ زرداری کی کزن ہیں تو آپ پھر بھٹو قربان ہونے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ زرداری صاحب تو بھٹو نہیں ہیں, انہوں نے بلاول کو بنا دی تھا بلاول بھٹو زرداری, لیکن زرداری صاحب کی کزن ہے تو پھر بھٹو قربان کیسے ہوگا؟ تو عجیب و غریب باتیں کر رہی تھیں. پرابلم یہ ہے کہ جو رونت ہے نا, یہ دولت کا, طاقت کا نشہ, اور یہ اس کے ذریعے کسی کو روند کر رکھ دینے والا رویہ, سامنے والے کی تذلیل کرنا, یہ شہباز شریف کی بیٹی نے کیا تھا 2012 کا واقعہ لاہور میں ہاب ناپ پر. اس کے علاوہ ایک نام لیا جاتا ہے کسی عسکری شخصیت کے بھانجے بھتیجے نے راولپنڈی میں کیا. ہم نے موٹر وے پہ کئی بار دیکھا ہے, کسی فوجی نے موٹر وے پولیس والوں کو کوٹ دیا, جج صاحب نے سامنے کھڑے کیے موٹر وے کے ڈھیر سارے لوگ, اور کھڑا کر کے جج صاحب نے ان سب کو معطل کر دیا, ایسی کی تیسی ان سب کی کر دی. یہ رویے ہم نے کئی بار دیکھے ہیں, یہ رویے غلط ہے. یہ ملک قانون کے تحت چلے گا, یہ رویے ختم ہوں گے تبھی بہتری آئے گی, ورنہ خاک بہتری آئے گی. یہ جو ہم نے سڑکوں پر دیکھا ہے, میں نیوی آفیسر کی بہن ہوں, میں کرنل کی بیوی ہوں, یہ سب ختم ہوگا تب چیزیں بہتر ہوں گی. اور ہر بار ایسا واقعہ سامنے آنے پر اس کو رپورٹ کرنی چاہیے, اس کی مذمت کرنی چاہیے, اس کو ایسے کرنے والوں کو روسٹ کرنا چاہیے, اور جن کے ساتھ ہوا ہے انہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے ایسی کی تیسی کریں گے, بتائیں گے تمہیں. ثنا صفیناز کو بھی بڑا برانڈ ہے, اپنے ملازمین کی تذلیل برداشت نہیں کرنی چاہیے, سامنے آنا چاہیے اور آ کر کہنا چاہیے کہ یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے. تو ان کے خلاف جائیں, کیس کریں اور ان کو ٹھیک کریں, فکس کریں ان لوگوں کو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.